السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہوئے بہت انرجیٹک طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا پروگرام ایک بہت ہی بہترین پروگرام ہے۔ ہم کسی خوبصورت چیز سے بات کریں گے، کسی خوبصورت سی ایسے پھولوں کی طرح، آپ بتائیں پھول کی طرح جو کوئی پھول سے بھی بلکہ خوبصورت ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں یہ کیا ہوں گے؟ یہ کیا ہوں گے؟ یہ چلڈرنز اور بچے بہت میری دوست ہیں، مجھے پسند ہے اور بہت اچھے ہیں اور بہت پیار ہوتے ہیں اور پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور اتنی اچھے زندگی گزار رہے ہوتی ہے۔ ہر چیز معصوم ہوتی ہے، مومنٹس ان کے اچھے لگتے ہیں، ہر چیز اچھے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے ان میں پیار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک قدرتی انرجی، طاقت ہوتی ہے ان میں، موو کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں بیزی ہوتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے اچھے لگتے ہیں اور بچے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو سمر کیمپ آل چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس موضوع ہے، سمر کیمپ اینڈ چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج میں بچوں سے مخاطب ہوں، بچوں سے بات کر رہا ہوں اور پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بات ہے پیرنٹس سے اور چلڈرن سے اس پہ کہ بچے جو ہے سمر کیمپ میں کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ عادی ہوتے ہیں اسٹڈیز کے، اور اسٹڈیز کے بعد جب ایک دم چھٹیاں آ جاتی ہے کئی مہینے، تو بچے کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، چھٹیاں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا اٹیچمنٹ اسٹڈیز کے ساتھ ہو تو وہ رابطہ کٹ نہیں جاتے ہیں، کیونکہ بچے پھر ایسے عادی ہو جاتے ہیں، جب دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ان کو تھوڑا بہت پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا اٹیچ ہوتے ہیں اسٹڈی کے ساتھ، عادی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بچوں کو اچھا لگتے ہیں اسٹڈیز اور فائدہ بھی ہوتے ہیں۔ اگلی جو آنے والی جو ٹائم ہے ان کے لیے انہوں نے تیاریاں کی ہوتی ہے۔ تو اس میں میں نے ایک کورس بنایا جو چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس کے نام سے ہے، اس میں میں کرواتا ہوں لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں میرے سیمینارز میں کرواتا ہوں بچوں کو، یعنی سیمینارز میں تو نہیں، بچوں کے لیے الگ سا ہم نے ایک وہ رکھی، ایک الگ سے ہم نے ان کے لیے ایک ٹائم رکھا ہے جو بچوں کو خاص، میں بچوں کے ساتھ ہوں گا، میری ٹیم ہوں گے اور ہم بچوں کو تربیت دیں گے کس چیز کی، سمدھا ہیلنگ کے انرجی کے اٹونمنٹ اور ایچ ایم ایف کے، اور ساتھ پی ایم بی ایل کے حوالے سے چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس بھی ساتھ بتاتے ہیں، تو بچے اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون، کہاں سے بات کریں؟ میں جی محمد یاسین بول رہا ہوں ساہیوال سے۔ جی محمد یاسین صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس؟ جی میں بچوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے والدین کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں۔ صحیح، جتنے بھی ہائی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت، لیکن کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہے، صحیح بات ہے، بالکل۔ ہاں جی، کچھ نہ کچھ نہیں، کافی سارے معاشرے میں کافی سارے پڑھے لکھے والدین بھی اور ان پڑھ والدین بھی، صحیح، سب میں بالکل خامیاں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی نفسیات کو پہلے سمجھنا چاہیے، بچے کیا چاہتے ہیں، کیسے سونا چاہتے ہیں، کیسے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس کی صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا زبردست بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔
اور بچوں کو آزادانہ طور پر چھوڑ کر اس کو دیکھنا چاہیے وہ کرتا کیا ہے. جب بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں یہ تو بہت عجیب ہے. اور بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. صحیح صحیح بالکل صحیح. اور جب بچے کو ہم پیار محبت سے اس کو سمجھائیں گے, اس کو اس کی اہمیت واضح کریں گے تو بچہ آپ سے ڈرے گا نہیں. والدین اور بچے کا جو تعلق ہے وہ دوستانہ ہونا چاہیے, بلکہ بچے کو والدین سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ بچہ والدین مجھے ماریں گے پیٹیں گے مجھے یہ کام نہیں کرنا. بچے کی صلاحیتیں باہر نہیں آئیں گی. صحیح بالکل صحیح بات کر رہے, صحیح فرما رہے, بالکل صحیح. دوسری بات جو میں آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہر معاملے میں ٹوکا ٹوکی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. والدین چاہتے ہیں کہ بچے سے ان کی منشا کے مطابق کام کریں, لیکن بچے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, وہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے, تعمیر ہو رہا ہوتا ہے. صحیح 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 فرما رہے, بالکل صحیح. جی زبردست بات ہے, آپ نے بہت اچھی بات کہی. تو آپ کے بچے ہیں؟ جی میرے ماشاءاللہ ایک بچی ہے. اچھا ماشاءاللہ ایک بچی ہے. ہاں جی. اچھا اگر آپ کے کوئی 10-12 بچے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر میرا جو میں اسلامی پوائنٹ آف ویو اور دنیاوی تعلیم کے مطابق میں یہی جو میں نے آپ کو بتایا جو میں نے ہیں کہ دوسرے ممالک میں ہمارے یہاں 8 بچے اور کبھی تو 10 بھی 12 بھی ہو جاتی ہیں, اور دوسرے ممالک میں 2 بچوں سے یا 3 بچوں سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے. تو یہاں پر بچے, آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا بچے زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرنی چاہیے؟ نہیں, بچے زیادہ ہوں یا کم ہوں ان کو کنٹرول ہونا چاہیے نظام. اگر بچے 2 ہیں ان کی تربیت اچھی نہیں ہے, وہ معاشرے کے لیے بھی وبال جان ہے, آپ کے لیے والدین کے لیے بھی وبال جان بن جائیں گے. تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مقصد دین کے حوالے سے کہ بچے زیادہ ہونی چاہیے. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرے جو زیادہ بچے پیدا کرے. وہ تو آپ کی واضح حدیث موجود ہے, لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ بچے 10 ہوں وہ گلی محلوں میں جیسے یتیم کے بچے پڑے ہوئے ہیں, گندے ہیں, نہ تربیت ہے, نہ کھانے کا پتہ ہے, نہ پینے کا پتہ ہے, نہ اسے سونے کا پتہ ہے, نہ مما پاپا بلانے کا پتہ ہے, نہ اخلاق کیا آتا ہے. ایسے بچوں کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح صحیح. یعنی ایک بچہ ہو لیکن ایسا بچہ ہو جو معاشرے میں ان کا ایک اچھے مفید اور اچھے انسان کے طور پہ ان کا ایک رول ہو نا, مقام ہو, رول ہو. صحیح صحیح صحیح. یعنی آج کل اگر ہم زیادہ بچوں کو زیادہ بچے دنیا میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے یعنی ہم ٹھیک ہے روزی تو اللہ دے دیتے ہیں, صحیح ہے, تو وہ تو کیڑے کو جو ہے نا وہ پتھر کے اندر بھی دے دیتے ہیں, لیکن روزی تو اللہ دیتے ہیں لیکن تربیت بڑی ضروری ہے. ان کے جو ہے نا تعلیم اور تربیت بڑی ضروری ہے. تو آج کل کے جو فیسز ہے, آج کل کے جو حالات ہے, آج کل کی جو مہنگائی ہے, آج کل کی جو میڈیکل پرابلمز ہے, جو میڈیکل جو بیماریاں وہ اخراجات ہے, اور آج کل کی جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اخراجات, تو کچھ والدین شاید اگر کوشش کریں تو سب کچھ ممکن ہے, لیکن جب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں جب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے بچے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نا. ہاں جی بالکل, وہ بات ٹھیک ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے ساتھ ہی علاقے میں ایک بچے ہیں, اس کے 2 ہی بچے ہیں صرف. اس کا کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی ٹانگ میں زخم آیا ہوا, تو وہ نہ جی کبھی کسی سے چاول مانگتا ہے, کبھی کسی سے روٹی مانگتا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بچے 2 ہیں لیکن پھر بھی تربیت اچھی نہیں ہو رہی, بچے کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں. صحیح صحیح بالکل. زیادہ ہوں گے تو معاشرے پر بوجھ بن جائیں گے. صحیح صحیح. یہی ہوگا کہ نہر میں بہا دیں گے, دریا میں چھلانگے لگا دیں گے, خودکشیاں کریں گے, جی بچوں کو روٹی نہیں دے سکتے. صحیح. یہ اس کا مطلب یہ جتنے بھی پسماندہ ممالک ہیں ان میں بچوں کا رجحان زیادہ, بچے زیادہ ہوتے ہیں نا, زیادہ بچے, بالکل زیادہ, ہاں زیادہ بچے ہوتے ہیں اس میں. اور جو ڈیولپ کنٹریز ہے اس میں بچے کم ہوتی ہے, کم ہوتے ہیں, اور تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے. تھینک یو, آپ نے یاد کیا
اور بڑے اچھی بات کہی ہے آپ نے. جی 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 بہت اچھا, تھینک یو, شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت اچھی بات کہی, زبردست بات ہے کہ بچے جو ہے وہ کم ہونی چاہیے, لیکن دیکھ لے آپ کے اپنے اس کے مطابق. میں کچھ اس میں خاص بتا نہیں سکتا ہوں کہ ضرور یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس کے میں گناہگار نہ ہو جاؤں, میں آپ کو منع کر دوں ان کے بچوں کو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لو, چینج کرو. دین وہی رہے, سارا کچھ وہی رہے, آپ کی عبادات وہی رہے, لیکن ٹائم کے ساتھ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ٹائم ایسے آیا ہوا ہے, آپ اتنے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتے ہیں, تعلیم نہیں دے سکتے ہیں, تو واقعی ایک ہم گناہ گار تو نہیں ہیں بچوں کی وجہ سے. ایک شخص ہے جو کہ دیکھے دین میں بہت ایک زبردست, اگر کوئی شخص کے حقوق نہیں دے سکتا ہے اور وہ 4 بیویاں رکھتے ہیں, تو یہ ایک بہت بہت بڑی گناہ ہے. حقوق اگر بچوں کو, اگر حقوق بیویوں کو صحیح طرح کے نہیں دے سکتا ہے, تو یہ بہت بڑی گناہ ہے. اسی طرح بچوں کا بھی ہوں گے ایسے کہ آپ بہت زیادہ بچے, اگر آپ اس کو صحیح تربیت, حقوق ان کے نہیں مل رہے ہیں, معاشرے میں کئی نہیں مل رہے ہیں ان کو نہیں, تو میں سمجھتا ہوں آپ خود سوچیں کیا کرنی چاہیے. میں اس معاملے میں آپ کو صرف ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے یا کس طرح ہے, لیکن خود انسان کو سوچنے چاہیے. تو بچے جو ہے یہ ایسے ہیں جیسا کہ ایک پودا آپ نے رکھا, اور پودے کو اگر آپ صحیح پرورش دیں گے, ان کو صحیح آپ کو بہت احتیاط سے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہوگا. احتیاط سے آپ نے ان کو کھاد, پانی وغیرہ سب کچھ کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے دھوپ ہوتے ہیں, اور پھر کہاں رکھنا ہے, کیسے, یہ ضروری ہوتی ہے ایک پودے کے لیے بھی. اسی طرح بچے ہیں کہ بچوں کا بھی آپ کو اسی طرح خیال رکھنا ہے, اور سب سے زیادہ جو خیال ہے وہ تعلیم, اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے تربیت, پھر تعلیم ضروری ہے. ایک کال ہولڈ پہ ہے, آتے ہیں کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ سمر کیمپ اور چلڈرن ڈسپلین ٹیکنیکس کیسے وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ خود کیا کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ شگفتہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی, شگفتہ لاہور سے بات کر رہی ہے. جی آپ کے پیچھے بھی آواز آ رہے ہیں. اچھا شگفتہ, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے سمجھا 1 to 4 کیا. جی ماشاءاللہ. ابھی چند روز پہلے تو اس کو اپلائی کر رہی, ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے نا جی کچھ ایسا ہونا چاہیے. پروگرام سمر کیمپ کا سنا تھا, جی آپ جی. ارینج کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ 1 to 4 سے بچوں کی تربیت کو بھی اتنا تبدیل کیا, بچوں کے مزاج کو تبدیل کیا ابھی چند 15 دنوں کے اندر. 15 دن ہوئے مجھے سیکھے ہوئے. صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. بچوں میں کانفیڈنس بڑھ گیا اور بیہیویئر میں اتنا چینج آ گیا نا, جی جی, پہلے سے بہت بہتر ہو گیا, پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت اللہ اچھی تعالیٰ شکر ہے. بس ہم اتنے کئی سالوں سے اس چیز کے انتظار میں تھی, اس کا تلاش کر رہے تھے, مگر معلوم نہیں تھا کہ اپنے پاس ہی اتنے کلوز ہے کہ ڈاکٹر سے ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, بچوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں مثال کے طور پہ, خاص تبدیلیاں سمداد سے کیا ہے؟ آپ نے HMF بھی کیے ہیں؟ HMF ابھی کرنا ہے مجھے. اچھا, صرف سمداد سے یعنی بچوں میں تبدیلیاں آئی ہیں, مثال کے طور پہ کیسی تبدیلیاں آئی ہیں؟ بچوں میرے بیٹے نے کیا, میں سمدھا 1 to 4 کیا نا. جی ماشاءاللہ.
اس کے کرنے سے اس کے اندر اتنی پازیٹیو، اس کا مزاج اتنا چینج ہوا، اس نے میٹرک کے ایگزامس دیے تھے، تھوڑا سا چڑچڑا ہوا تھا اور بس بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ویسٹ، لڑائی جھگڑا یہ وہ، 15 دن سے وہ اتنا پولائٹ ہوا ہوا ہے، اتنا اس میں چینج آیا ہوا ہے کہ بچوں کو بھی پیار سے لے رہا ہے، جیسے پیرنٹس نہیں رہتے ہیں صحیح ماشاءاللہ تو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے۔ بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لیکن فضل۔ مزید آپ نیکسٹ اس کے باقی لیولز کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ کریں گے، بالکل ضرور انشاءاللہ آپ تشریف لے آئیں گے کراچی۔ آپ لاہور سے بات کر رہی ہیں نا؟ تو 2 جولائی کو انشاءاللہ ہم آپ آئیں گے، 2 جولائی کو، اچھا جی۔ اور پنڈی میں 9 جولائی کو ہوں گے انشاءاللہ 3 بجے پی سی ہوٹل، لاہور میں بھی پی سی ہوٹل، اور وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ سے وہاں ملاقات ہوگی ضرور، لیکن ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ آئیں نکلتی ہیں جی؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں میرے، بڑے والا میٹرک میں نے اس نے کیا تھا، 8th میں وہ کہتا ماما مجھے بھی کرنا ہے۔ سب سے چھوٹا بچہ کتنے بچی ہے کہ بچہ ہے، کتنے عمر کے؟ بیٹے ہیں، سب سے چھوٹا 8 سال کا، وہ کہتا ہے مجھے بھی کرنا ہے۔ اچھا بالکل انشاءاللہ، بالکل لازمی تینوں بچوں کو کروانا ہے۔ تو اچھا آپ 3 بچوں کے علاوہ اور بچے نہیں چاہتی ہے؟ نہیں، اور بچے ابھی ایکچولی بچوں سے جب بچوں تک ڈسکشن چلے گی نا تو وہ یقیناً بچے تو بہت خواہش مند ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2 بچے یا 3 بچے ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے؟ نہیں، سب بچوں میں آگاہی ہونی چاہیے، یہ چیز تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی طاقت ہے نا جو ہم تک پہنچی ہے، توانائی ایسی ہم تک پہنچی ہے کہ اس کے بارے میں شاید کوئی تصور بھی، خیالی تصور کر سکتے تھے ہم۔ یعنی بچے زیادہ ہونی چاہیے، 8 10 12 11 15 بچے ہونی چاہیے نا؟ کیا مطلب بچے کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے؟ تعداد کے میں بات کروں کہ بچوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ بچوں کی تعداد، ماں باپ کے بچوں کی اور تعداد پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچوں کے تعداد کتنے ہونے، مثال کے طور پہ ایک ماں کو، ایک والد کو، ایک میاں بیوی جو ہوتی ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ہماری اتنی بچے ہونی چاہیے یا اتنے۔ ٹھیک، میں سوچ رہی تھی آپ سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں 1 to 4 خندہ کے گروپ میں کتنے بچے سیکھنے چاہیے؟ نہیں وہ بات، بچوں کی تعداد 2 کافی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی حل نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بچے 2 صحیح ہوتی ہے نا؟ بالکل 2 صحیح ہوتے ہیں، تیسرا اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیتا ہے۔ اچھا بنا مانگے آ جاتا ہے، وہ تبرک ہوتا ہے۔ صحیح، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، وہ کہتا ہے ماما آپ لوگ جیسے کر رہے ہیں نا میں نے ایسے ہی سیکھ لینا ہے، مجھے ٹیونمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس کی ہوتی تھی کہ ہم نے ٹیونمنٹ بڑی مشکل ہوگی اس کی، اور یقین جانے کہ اتنا ٹیونمنٹ میں انجوائے کیا اور اتنا ریلیکس ہو کے ہوا، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ صحیح، بالکل صحیح، بچے بہت جلد سیکھتے ہیں، بہت اچھے سیکھتے ہیں، اور بچے کر کے انشاءاللہ فیوچر کے کوئی کسی اچھے مقام پہ جائیں گے یہ سب کچھ سیکھ کر انشاءاللہ بہت گول اچیو کریں گے، سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، ہماری ٹینشن ذرا کم ہو جائے گی۔ اچھا، لوگوں کی جو بچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ 8 بچے 9 بچے 10 بچے، کیا یہ صحیح ہے کہ تھوڑے بچے ہونے چاہیے جس کو صحیح تربیت دیا جائے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ کم بچے ہوتے ہیں نا تو آپ ان پہ توجہ پیرنٹس پوری طرح سے دے پاتے ہیں، جتنی ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے نا تو آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے، اور بچے کی نشو و نما پہ بہت فرق پڑتا ہے، اس کی تربیت پہ فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کھانے پینے کو، جو شخص آتا ہے اس کی قسمت کا اللہ دیتا ہے، لیکن ان کی ذہن کی جو نشو و نما ہوتی ہے نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو 2 بچوں پہ آپ نے 100% دینی ہے، اور ظاہری بات ہے آپ 8 بچوں پہ 100% تو نہیں دے پائیں گے، 15% مشکل جائے گی۔ صحیح، یہ تو ٹرو بات ہے، بالکل سچ ہے کہ کم بچے ہو تو ان کو صحیح تربیت دیا جا سکتا ہے اور صحیح تعلیمات، کیونکہ ہر چیز اتنی مہنگی ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرنا جتنا بھی انسان کے پاس سرمایہ ہو پاسبل نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے کہ بچے، یہ ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی جو لیول ہے ماشاءاللہ سے یہ اتنے اچھے ہیں کہ اس میں منی کو آرام سے کمایا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے کہ صحیح، کیونکہ انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اس انداز سے، اور جو چمر چپ ہوتی ہے
تو HMF سے اللہ تعالیٰ ان کو جو گولز ہے، ڈیلی گولز، ویکلی، منتھلی، ایئرلی گولز ہے، یہ بھی تو اچیو ہوتی ہے نا آسانی سے. بالکل بالکل. چھوٹے بچوں میں یہ شوق آ جاتا ہے، میچورنس جلدی آ جاتی ہے، ہر چیز سمجھ جائے. میں تو بتا رہی تھی اپنے بیٹے میں وہ چینج دیکھا، میں نے اس کو سارے لیول کروانے کو کہتا ہے میں نے گرینڈ ماسٹر بننا ہے. ماشاء اللہ، کیا بات. ملاقات کر کے بات کر کے دیکھ لیجیے گا، آپ بن سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتنی ہے گرج کہ وہ بن سکتا ہے نہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے. آپ یہ میٹرک کے بچے کے لیے ٹھیک رہے گا نا، کر سکتا ہے نا وہ. جی بالکل بالکل، کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں بچے. ہم لیں گے انشاءاللہ بچے 5-6 سال سے سے اوپر 15 سال تک ہمارے بچے ہم لیں گے اور ان کو انشاءاللہ سکھائیں گے. 6 سال سے 15 سال تک ہم انشاءاللہ یہ سکھا دیں گے. اور ریل سائنسز نے بہت فیسلٹیز رکھی ہوئی ہے بچوں کے لیے، اور بچوں کے لیے بہت آسان کیا ہے اس چیز کو. سر جادوئی دنیا لگتی ہے ریل سائنسز کے سارے جو لیولز اور یہ سب کچھ. ہاں، جادو کا نام نہیں لینے چاہیے. یہ سمجھ لو کہ یہ جادوئی دنیا لگتی ہے، میں آپ سے بول رہی ہوں، ہے نہیں تصوراتی دنیا. تصوراتی، کیونکہ یہ اللہ کی شفا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کو کہ ہم جادو کا نام جب لیتے ہیں تو گناہگار ہو جاتے ہیں انسان، ہے نا. شفا کا نام لے، جادو کا نام لیتے ہیں تو گناہگار ہو جاتا ہے انسان. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے ہیلنگ لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے پاور ٹوٹلی 100% فیل ہوتی ہے. جی، یعنی آپ کہتی ہے کہ فاسٹ ہے، ایسے جلدی ہے، تو جادو سے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، سب سے پاورفل ہے اور کئی گنا فاسٹ ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی ہمارے معاشرے میں جادو کا لفظ اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے، جادو سے معلوم نہیں، کوئی کام ہونے کے معلوم میں کیا جاتا ہے نا. ہاں، وہ جب ڈرامے لوگ دیکھتے ہیں وغیرہ، جو لوگ سون پری وغیرہ جو دیکھتے ہیں لوگ، تو ظاہر ہے اس میں سے تھوڑا بہت اس طرح کی چیزیں آ جاتے ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں، تو اس طرح کے وہ الفاظ آ جاتے ہیں انسان میں. صحیح ہے، یہ اللہ کے طاقت ہیں اور یہ اللہ کی کام ہے اور یہ اللہ کرتے ہیں. سارا کچھ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. اس کے کوئی اللہ تعالیٰ کی دینت وسیلہ آپ کو بنایا ہمیں سکھانے کے لیے. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کی کوئی کسی قسم کی، اور اللہ یہ ایک صاف ستھری طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو بہت ہی اچھا پیورٹی ہے اس میں نا. بالکل، چھوٹی خوبصورتی، ایک حسن اتنا نظر آتا ہے، کائنات آپ کو خوبصورت لگنے لگتی ہے. صحیح، بالکل. اس کے بعد جب قرآن پاک پڑھا نا، آپ یقین جانیں گے، کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھ کے آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملا، اتنا کچھ سیکھنے کو ملا کہ لگا واقعی جو آپ نے وہاں پہ 1 2 4 لیول سے سیکھا ہے نا، وہ قرآن پاک میں سب کچھ ذکر ہے اس کا. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. جس کو عطا کرے. بالکل بالکل صحیح فرما رہے، بالکل صحیح فرما رہے. بہت شکریہ، آپ نے یاد کیے، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس میں آتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ ایسا بیہیو کریں. جو فرسٹ کالر تھا، آپ نے دیکھا کہ ان کے تھوڑا سا جذبے سے بول رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان میں سے سب کے سب نے ابھی تک جتنے کالرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بچے کم ہونے چاہیے. یہ آپ کی مرضی ہے، کم یا زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں اس بارے میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہے. کم بچے کیا، وہ تو کروڑوں لوگوں کے باعث بنتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کے اللہ تعالیٰ یہ ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ انسان کے ان سب کو ان کے وجہ سے اچھی تربیت ملے، ان سب کو ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے، ان سب کو ان کے ذریعے اللہ کرتا تو اللہ ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسی طاقت دیں، ایسے پاور دیں کہ ان کو تربیت، تعلیم اور ہر چیز اچھا مل سکے. یہ پاسبل ہے، میں نے دیکھا ہے دنیا میں ایسا بالکل ہوتا ہے.
لیکن بچوں کو ہمیں قدرتی دنیا کے ساتھ جو ہے اس کو ٹچ رہنا ضروری ہے تاکہ ان کی صحت اچھا ہو، تاکہ ان کے تحریریں لکھنے پڑھنے کی رفتار اچھا ہو، وہ اچھے گریڈ لیں، ان کی میموری اچھا کام کرو، ذہانت اچھی ہو ان کی، اور وہ ایک اچھی بیہیو کریں. اور ان کو سب سے پہلے اہم ترین کیا ہے کہ ان کو مطالعے کا جو ہے وہ اہمیت کا پتہ ہو، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہو کہ وہ فیوچر میں ان کے کیا بنتے ہیں، کیوں یہ اسٹڈی کرتے ہیں، کیوں وہ پڑھتے ہیں، بچے کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے. اور کچھ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتے بیچاروں کو کہ انہوں نے زندگی میں کیا بننا ہے، اور یہ اتنا محنت کر کے صبح آ کے اسکول اور پھر اسکول سے جا کے گھر میں پھر ٹیوشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، شام رات اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا کھانا مل جاتا ہے اور بچے سو جاتے ہیں، یا کھیلتے تو کھیلنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے بچوں کو، کبھی اتنا پریشر ہوتا ہے بچوں پہ. لیکن ان بچے کو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کا مقصد کیا ہے اس پڑھنے کا، کیونکہ وہ تو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. تو جو چیز بوجھ ہو جاتے ہیں بچوں میں ٹینشن آ جاتا ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، سب سے ٹینشن پہلے لیتا ہے پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے. آج ایک تحقیق کے مطابق کہ ایک 9 سال کے شرخوار بچے میں ڈپریشن ہو سکتا ہے، دیکھا گیا ہے. تو آپ بتائیں اگر 9 سال کے شرخوار بچے میں ڈپریشن ہے تو بڑے بچوں میں اور اتنے پریشر میں کیسے نہیں ہوں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کی آواز آ رہے ہیں، کون بات کریں؟ وعلیکم السلام. آپ کی آواز ابھی الحمدللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بابر بول رہا ہوں، محمد بابر. جی محمد بابر صاحب، آج ہمارے سمر کیمپ اور چلڈرن ڈسپلین ٹیکنیکس ہم آ رہے ہیں لاہور، اور بچوں کو اس دفعہ میں نے ساتھ بچوں کے سے کلاس لینے ہیں بچوں کے. اور آپ کے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. ہاں جی، بیٹی تقریباً 3.25 سال کو، بیٹا 1.25 سال کا. تو کتنے بچے ہونی چاہیے؟ ایک 10 12 8 9 5 4 2 1 3 کتنے ہونی چاہیے بچے؟ بچے تو ماشاءاللہ 2 ہی تھے. 2 بس؟ ہاں جی. اچھا، یہ کیا وجہ ہے 2 کیوں زیادہ نہیں؟ کیونکہ ان کی پرورش ویسے ٹھیک ہو جاتی، زیادہ ہو تو پھر باپ کو پتا حالات کا تقاضا جس طرح کے حالات کر رہے ہیں. اچھا، وہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس طرح کہ مثلا کچھ لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے زیادہ ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بچے کم ہونی چاہیے. اس کا کیا وجہ کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ کم بچے ہو تو ان کی تربیت اچھے ہوں گے، اور جو زیادہ بچے ہوں گے تو اس کی تربیت پاسبل نہیں ہوں گے. ہاں، اتنا دھیان نہیں نہ ہوتا بچوں کی طرف، زیادہ بچے ہوں بھی تو 2 ہیں ماشاءاللہ، تو سوچ رہے کہ بری اچھے 2. صحیح. تو بچے کم ہونی چاہیے نا؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح فرما رہے، کیونکہ بچوں کے بغیر سبب اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ سبب چاہیے. آج کل اتنی مہنگی ہو گئی چیزیں، اور تعلیم تربیت کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. اسکول کی فیسز ہے، اور پھر انہوں نے کتنا سال پڑھنا ہے، اور پھر ہر مہینے کا اس کی فیس، اور دوسری باتیں پھر اخراجات جو ہے، چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اخراجات اتنی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، اور باقی تعلیم تربیت کی اور
بچوں کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچے کم ہونی چاہیے نا. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ اپنے بچوں کو کیسے تربیت دیتے ہیں اور کس طرح تعلیم ان کے بچے کے ساتھ رویہ کیسے ہونی چاہیے؟ رویہ تو اچھا ہونا چاہیے مگر ہمارا رویہ تھوڑا سا غلط ہے بچوں کے ساتھ. بچے جاتا تاکہ بہت زیادہ وہ بچے میری اتنی زیادہ تنگ کرتے. اچھا تنگ کرتے زیادہ آگ وقت روکی رہتی ہے. میں نے وہ 15 سے انرجائز کر کے نا پانی اچھا وہ 2 لیول سے 1-2 لیول سے صحیح کی مگر وہ اتنا خاص نہیں مگر میری فیلنگ جو ہے نا وہ بہتر ہے بہت زیادہ. اچھا آپ کی فیلنگز اچھا ہے. تو بچوں میں تھوڑا سا فرق آئے ہیں تھوڑا سا بچوں میں نہیں مجھے تو ماشاء اللہ بہت ہی اس وقت بھی فیلنگ بہت اچھی ہے کیونکہ میرا غصہ اتنا زیادہ تھا پہلے. کسی نے کوئی بات کر دی تھوڑی توڑ کسی کی بات نہیں دی تو تھوڑی توڑ اسے فون پر یا کسی پارٹی کے ساتھ کاروباری طور پر بات کر رہا ہوں تو تھوڑی توڑ اس پر نہ تھوڑی اٹیک ہوئی میں نے تم سے کام کر دینا اور یہ کر دینا مگر اب بہتر ہے کہ یہ سچویشن میری نہ ختم ہوگی. پہلے سوچتا ہوں غصے کو کنٹرول کر کے پھر اسے بات کرتا ہوں. تو آپ اس طرح ماشاء اللہ بڑے اچھی بات ہے. یہی آپ کے رویہ بچوں میں تبدیلیاں لیں گے انشاءاللہ. اور آپ ضرور اس دفعہ ہم آئیں گے لاہور سے آپ بات کریں نا. تو انشاءاللہ ہم 2 جولائی کو آئیں گے اور لاہور 2 جولائی کو ضرور بچوں کے ایڈمیشن کریں بچوں کو تاکہ سمدہ لیول 1 اور 2 اینڈ 7 جو ہے نا وہ ملیں HMF لیول 1. تو یہ بچے آپ کے اور بھی چلڈرن ڈسپلن ٹیکنکس ہوتی ہے PMBL کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ان کو بہت سے چیزوں سکھائیں گے. تو آپ اس طرح کریں کہ ضرور بچے لیں. کتنا عمر ہے کتنے عمر ہے؟ ابھی 2.5 سال اور 1.25 سال کا بیٹا. ہاں اچھا نہیں وہ تو پھر ضرورت نہیں ہے. وہ انشاءاللہ HMF آپ نے کیا ہوا ہے؟ نہیں HMF میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کر لوں اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. ضرور انشاءاللہ اس دفعہ آئیں HMF آپ وہ پروگرام اٹینڈ کریں تو انشاءاللہ. پوچھنی تھی کہ روحانیت پہ یہ آپ نے لکھا اس میں کہ بزرگ سے ملاقات وہ کون سے لیول میں ہوتی ہے؟ لیول 6 میں ہوتے ہیں. لیول 6 میں؟ جی بالکل لیول 6 میں ہوتے ہیں. اور لیول 6 کریں گے لیول 5-6 بھی اس کے بارے میں بھی تھوڑی بالکل 5-6 لازمی کریں اور HMF بھی لیول 1 تو لازمی کریں کیونکہ بڑی ضرورت ہے اس چیز. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی آر ویلکم. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی بہترین طریقہ اور لوگ آپ کو بتا رہے اور بہترین انفارمیشن آپ کو مل رہے کہ بچے کتنے ہونے چاہیے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے آئی تھنک کیونکہ ملک کی بھی جو نفر شماری کے مطابق بچے بہت ہیں لیکن ہماری ترقی بہت کم ہے. لوگ بہت ہیں ترقی رکی ہوئی ہے. تو ٹینشن جب انسان کہیں نہ کہیں اگر انسان کے کوئی 8-10 بچے ہیں تو ایک کو کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے. اب جب وہ پرابلم انسان کو یہاں ذہن میں ہوتی ہے تو جتنے بچے زیادہ ہوتا ہے پرابلمس اتنے زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ بچوں کے بھی پرابلم زیادہ بڑھ جاتا ہے. کوئی بیمار ہے کسی کے کیا نہیں ہے کسی کو کیا کسی کو نفسیاتی بیماری ہے کسی کو جسمانی بیماری ہے تو وہ انسان اسی میں بیزی رہتا ہے مصروف رہتا ہے اور نہ وہ تو اپنا تربیت کر سکتا ہے اور نہ ہی بچوں کا کر سکتا ہے صحیح طریقے سے. تو اس لیے آپ کو چاہیے اور آپ کو ضرورت ہے اور آپ کو اس رہنمائی کے ضرور لیں کہ کتنے بچے ہونے چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی آپ گائیڈ کر لو بہتر طور طریقے سے. لیکن جتنے بھی بچے ہو انشاءاللہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ سمدہ ہیلنگ انرجی اور HMF سے بچوں کے تربیت میں خاصہ دلخواہ انشاءاللہ
تبدیلیاں لا سکتا ہے اچھی سے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں, پھر آتے ہیں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ جی ڈاکٹر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, یاسمین جی. جی یاسمین, آج لاہور سے بڑے کالز آ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے ابھی جوائن کیا ہے, جب آپ نے لاہور میں ابھی کلاسز دی ہیں نا جی, ریسنٹ جو آپ نے کیا ہے. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں تو میں تو بڑی بے صبری سے ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے دوبارہ سے تاکہ میں اپنی لیولز بھی کر سکوں. بس انشاءاللہ 2 جولائی کو آ رہے تمام لیولز آپ کر سکیں گے انشاءاللہ. جی میں بہت بے چینی سے جانوں سے مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ. کیا فائدہ ہوا؟ میری بیٹی کو بہت ہی پرانا ایزما ہے اس کو جی, ہاں ہاں, اور اس کو اپلائی کیا ہے تو اس کی ویزنگ بھی, جو سانس سے اس کی آوازیں آتی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی, اور ماشاءاللہ سے اس کو انہیلر کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. بہت اچھی اور اس بات. کے علاوہ بہت میری ایک میڈ ہے جی, تو وہ تو اتنی ہے کہ وہ مجھے روز کہتی ہے کہ باجی مجھے پہلے دم کرے. صحیح. اچھا 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 اچھا. اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا جو یہ ہے چائلڈ ڈسپلن ٹیکنیکس والا جو آپ کا پروگرام ہے جی, جی بالکل اس کو بھی آپ ابھی لاہور میں کریں گے جی؟ بالکل 2 کو انشاءاللہ آپ لاہور میں بچوں کے ضرور آپ وہ کر دیں, انٹریز کر لیں بچوں کے. اور بڑے جیل سائنسز نے بڑے اچھی سہولیات رکھی ہے بچوں کے لیے, جی جی, اور بہت آسان کر دی ہے. ضرور آپ پوچھیں خالدہ سے اور جیل سائنسز ٹیم سے, ضرور پوچھیں. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ڈاکٹر 3 بیٹے ہیں جی, ایک میری بیٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب کی ہو ایک میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے ریفیو کی. ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, 4 ہے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہے. ہاں کٹ گیا, بہت ہی زبردست جگہ پہ آ گئے تو وہ کٹ گئے. اچھا جی, چلو خیر ہے, بعد میں بھی کال کر سکتے ہیں. چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس, ہم پوچھنا چاہتے ہیں لوگوں سے, رائے لینا چاہتے ہیں کہ واقعی بچے کتنے ہونے چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے بچے, کیونکہ بچوں کے ساتھ بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. بچوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے, اور جن کے بچے ہیں وہ تمام چیزیں بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں. تو ان کی دار و مدار زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں. تو بچوں کے ڈسپلن میں اور بچوں کے نظم و ضبط میں اور بچوں کی صحت میں, بچوں کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. جہاں سے کوئی ٹیکنیکس, کوئی بھی چیز آپ سیکھتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, کسی کتاب سے, کسی بھی چیز سے آپ کو سیکھنا چاہیے. سب سے پہلے سیکھیں, بچوں کے نفسیات کو سمجھ لیں کہ بچے کو اگر جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں بچوں کو زبردستی کھلاتے ہیں, کھانے سے ان کے دل ہٹ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں زبردستی قہر, غصہ اور بہت اس پہ کرتے ہیں بچوں پہ, تو اس وجہ سے بچے اور بگڑ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں. یعنی بے جا ہوتے ہیں, اس کے بجائے کبھی کبھی ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. غصہ بجائے غصہ کرنا کبھی کبھی صحیح ہوتے ہیں, لیکن بے جا غصہ بچوں میں بڑے پرابلمس لے آتے ہیں. اور بچوں کے ساتھ کیسے بات کریں, کیسے کسے کہانیاں سنائیں, یا کس طرح پروگرامز ان کو پرووائڈ کیا جائے. کہ مثال کے طور پہ کچھ سی ڈیز ملتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ملتے ہیں جو کہ بچوں کے ذہنی صلاحیتوں کو, کچھ گیمز ہوتے ہیں جو بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے. لیکن بچوں کو گیم سے, انٹرنیٹ سے, اس چیزوں سے فی الحال تھوڑا سا صحیح ہے, وہ چیزیں بھی ضروری ہے, لیکن تھوڑے سے اگر آپ اس سے دور رکھیں تو اس صورت میں بچے صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور بہترین گریڈ لیں گے. لیکن وہ چیزیں بھی انٹرنیٹ پہ اور گیم بھی, ہر چیز یہ بھی ذہنی صلاحیتیں بڑھاتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
सर मैं रीम बात कर रही हूँ गुजरात से। नौरीन गुजरात से। सर नरीन नहीं, रीम। रीन? हाँ जी सर। रीन? रीन कैसे नाम है? रीन नाम तो बड़ा खूबसूरत है, और रीन मैं पहली बार सुन रहा हूँ, रीन नाम। सर आप दूसरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे अभी जून में डिप्लोमा ले चुकी हूँ। अच्छा, जून में आपने क्लासेस ली थी? हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। अच्छा रीन, आपके नाम का मतलब क्या है? सर मेरे नाम का मतलब, अच्छा अरबी नाम है ये, और इसका मतलब है हिरन का बच्चा। हिरन का बच्चा है रीन? जी सर। अच्छा। और एक वादी का नाम भी है हिरन। अच्छा, हाँ, सही। हाँ, आप समझ गए मैं। अच्छा, नाम तो याद आ गया आपको? नाम तो बड़ा खूबसूरत है। सही, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में मैंने वहाँ भी आपसे पूछा कि रीन का मतलब क्या होता है ना? जी सर। हाँ, बिल्कुल सबके सामने आपसे पूछा था। अच्छा रीन, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी 22 साल। 22 साल। अच्छा। तो मैंने जब वापस आके संडा ट्राई किया, बहुत ज्यादा मैं सरप्राइज रह गया। माशाल्लाह, जबरदस्त इफेक्ट है इसके। अच्छा, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तब्दीलियां ले आए अपने में, और क्या तब्दीलियां आई हुई, क्या बेहतरियां आई हुई समदा से, HMF से? व्यूअर सुनना चाहते हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं, बिलखुसूस स्टूडेंट जो है ना ऐसे देख रहे होते हैं, बस हमेशा प्रोग्राम के लिए मुतवज्जे होती है, और ये देखना चाहते हैं ये कि स्टूडेंट्स क्या तजुर्बात शेयर करते हैं। तो आप शेयर करें। मैं मुझे मदद ही करने पे ही मैंने किया, और मैं मतलब वाकई में बहुत हैरान हूँ। माशाल्लाह बंदा वाकई में काम करता है। मेरी मम्मा को तकरीबन 4-5 साल से ना थोड़े ऐसे के बाद बाएं बाजू में दर्द होता था। और जब मैंने आज उनको ट्राई किया तो अल्लाह का शुक्र, उस दिन के बाद जब से मैं वापस आई उसके बाद उनको बाएं बाजू में पेन नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने फ्रेंड्स पे, बच्चों पे, मैं स्कूल में पढ़ाती भी हूँ, बच्चों को ट्राई किया वहाँ स्कूल में, उनको माशाल्लाह बहुत अच्छा इफेक्ट आया। कुछ बच्चे जो मतलब बहुत ज्यादा लेजी थे, उन्हें मैंने देखा तो वाकई में एक्टिव हुआ है। रीन, आप पढ़ाती भी हैं? जी सर, मैं मेरे एग्जाम से आने से पहले मैं 2-3 महीने पढ़ी थी, तो मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो स्कूल में पढ़ा रही हूँ। माशाल्लाह, इतने काम कर रही है, इतनी पावरफुल, एनर्जेटिक, और इतनी जब आप एक माँ होगी तो माशाल्लाह कितनी जिम्मेदारियां आप लेंगे, और कितने बेहतरीन बच्चों पे अच्छा असर कर रही। जी सर, बहुत अच्छा असर कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब आपकी तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा असर किया है। 2-3 जगहों पर मैंने और जो किया, वैसे तो ज्यादा घर में ही किया, तो लेकिन बच्चों को मैंने स्पेशली ट्राई किया कि ऐसा होगा, वाकई होगा, और अल्लाह का शुक्र है। आपने कहा था कि थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो थिंकिंग पॉजिटिव रखने के बाद मैंने बच्चों को ट्राई किया, तो मतलब बच्चों को तो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा करता है, और बहुत जल्दी, बिल्कुल जल्दी होते हैं बच्चों पे, बहुत अच्छे। क्योंकि थोड़ा टाइम है, लेकिन मैंने जो नोट किया, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, तो बच्चों में बहुत जल्दी वो असर करता है। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी है, और बच्चे भी बहुत मासूम होते हैं, जो उनके में भी बहुत सी पॉजिटिविटी होती है, साफ होते हैं दिल से, तो वो और ज़्यादा असर करते हैं ना, और ज़्यादा। जी सर। अच्छा रीन, ये बताएं कि बच्चे कितने होनी चाहिए एक शख्स के, कितने बच्चे होनी चाहिए? 10, 12, 15, 20, या 1, 2, 3? जो दौर चल रहा है महंगाई का, यहाँ आजकल के दौर में इंसान 3-4 बच्चे हैंडल कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। उनको अच्छे तरीके से उनकी तरबियत कर ले, उनको अच्छा खिला ले। मेरे यहाँ में तो आजकल का जो दौर है उसमें तो वो हालांकि अगर मेरी मामा लोग जो है वो भी माशाल्लाह से 9 बहन भाई है। सही तो आजकल का दौर चल रहा है, उसमें हम 3-4 बच्चों को इंसान उनकी तरबियत कर ले, उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर ले, तो बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह रीन, आप तो बहुत कुछ समझ रही है और बहुत कुछ जानती है। बहुत अच्छी बात है रीन। 2 जुलाई को इंशाल्लाह हम लाहौर आएंगे, और आपकी इंशाल्लाह। और दूसरी बात बिल्कुल सही है
تو آپ نے یہ یعنی آپ نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیے ہے کہ بچے 2 یا 3 ہونی چاہیے, زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ جی سر. صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے. اور بچوں کی تربیت میں یعنی سمدہ اور HMF رول ادا کرتے ہیں بہترین. سر بالکل ایسے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گی, لیکن سمدہ میں نے ٹرائی کیا خود سے بچوں پہ, اپنے اسٹوڈنٹ سے ٹرائی کیا, تو ماشاءاللہ میں تو وہاں بہت سی پازیٹیو تبدیلیاں دیکھی ہیں. بہت اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ رین کیا تبدیلیاں بچوں میں آئی ہے؟ اور ان کے بیہیویئر میں چینج آئی ہے, بہتر ہوا ہے, اچھا ہوا ہے, اور وہ اس کے اسٹڈیز اچھے ہوئے ہیں؟ لیکن کچھ بچے ایسے تھے جو مطلب کلاس میں بہت ڈل, تو میموری اسٹرانگ ہو. نہیں لیتے تھے. اچھا 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 انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. اچھا اچھا اچھا. ہاں ہاں. لیکن میں نے ان پہ ٹرائی کیا, کچھ 1-2 اسٹوڈنٹ ایسے تھے, لیکن میں نے ان پہ ٹرائی کیا کہ میں نیکسٹ ڈے ان کے اسیسمنٹ ٹیسٹ وغیرہ لیے, تو وہ ماشاءاللہ بہت بیٹر تھے. بہت اچھی بات ہے. مجھے بلیو نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہی کیا ہے. صحیح صحیح, بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ, بہت اچھی بات. جب بھی گھر واپس آتی ہوں مما کو اپنی ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں, بتاتی ہوں, تو مما کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ مطلب ایک بہت اچھی چیز سیکھی ہے میں نے. جی جی, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. جی, بچوں پہ اچھا اثر. دیکھیں نیچر کے ساتھ بچے جب ایسی طاقتوں کے ساتھ ایسی ٹیکنیک سکھائے جائیں تو بچے آٹومیٹیکلی پڑھنے اور لکھنے میں دلچسپی لیں گے. کچھ ٹیکنیکس ہے, ہم بہت کچھ نہیں جانتے. یاد رکھے بہت سے بڑے بڑے تربیت والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس پرفیکٹ ہیں, ہمارے بچے بالکل درست ہے اور ہمیں ضرورت یہ وہ نہیں ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ابھی ہم بہت کچھ نہیں جانتے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا ہے کہ ابھی ہمارے پرفیکٹ ہے یہ وہ, تو وہ انسان کبھی زندگی میں کچھ سیکھ نہیں سکتا ہے. نہ یہ سربستہ راز جو اتنی بڑی کائنات ہے جس کو ابھی تک ہم تقریباً 100 میں سے 1% بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے. انسانی صلاحیتوں کو ہم 1% بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے, اور جو اس صلاحیتوں کو یوز کرتے ہیں وہ بھی 3 to 4 کرتے ہیں, اور وہ بھی صحیح نہیں سمجھا ہم نے کہ وہ کیا ہے. ذہن آپ استعمال کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو نہیں پتہ ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور ذہن کی اسٹرکچر ہے کیا. بہت سے کچھ نہیں جانتے ہیں ہم, لیکن ہم کام لے رہے اس صلاحیتوں سے, ہمیشہ زندگی میں اچیومنٹس کرتے ہیں, بہت سے کچھ کرتے ہیں, پتہ نہیں ہے کیا ہے, کہاں ہے, دکھا نہیں سکتا ہے کوئی. تو اس لیے ہم بہت کچھ نہیں جانتے ہیں. اس پہ مت جانا کہ بچے آپ کی کمپلیٹ ہے اور آپ کا کمپلیٹ ہے اور جو کر رہے وہی کمپلیٹ ہے. نہیں, بہت سے کچھ جاننا پڑے گا. اور اس سمر کیمپ میں انشاءاللہ جو ہمیں بچوں کے لیے جو ہم نے رکھا ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد, اس میں ہم جانیں گے کہ کیا کتنے ضروری ہے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں, آتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم. میں نے سر 28 مئی کو کیا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. جی, 28 مئی کو کیا تھا سر. میں نے وہ 1 اور 4 لیول آپ کے. اچھا اچھا, بہت اچھی, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور سر خیریت سے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. آپ نے نا, آپ کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ بہت بہت دعائیں سر آپ کے لیے. آپ ملک کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہیں سر. بہت شکریہ, تھینک یو, تھینک یو. جی سر, بڑی خوشی ہوئی ہے سر آپ سے ملاقات کر کے, آپ سے بات کر کے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, میں نے وہ 1 اور 4 لیول کیے تھے. جی جی, الحمدللہ مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا. میں نے گھر والوں کو بھی, بھائیوں کو بھی, سب کو دل کیا تھا. صحیح, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, اور لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. اور ہاں جی الحمدللہ سر, بہت الحمدللہ. جس کو بھی ہیل کیا ہے وہ سر اس کو بڑے اچھے سے رزلٹ آیا سر. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. تو آپ خود میں بھی تبدیلیاں ہیں؟ جی الحمدللہ سر, بہت تبدیلی ہے. میں نے اپنے اندر بہت اویئرنیس, ٹینشن, ڈپریشن اور سب کا بہت الحمدللہ حسن طریقے
بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے. چینل نہیں آن ہو رہا تھا اس لیے لگا ہوا تھا کہ آپ کی زیارت ہو جاتی سر. ہمارے سر ہیں, آپ بزرگ ہیں, ہمارے رہنما ہیں ہمارے آپ. بہت شکریہ. اللہ کھول لیں گے انشاءاللہ. بالکل ہم دعا کریں گے کہ انشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. ہماری دعائیں کر کے اور زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ جیسے ایکٹیو اور آپ جیسے یقین رکھنے والے اسٹوڈنٹس جب ساتھ ہوتے تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو جو میرے یہ آواز سن رہے ہیں سر, ان سب کو یہ کہوں گا کہ بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, چھوٹے ہوں, سب کو یہ آپ کا سمدھا ہیلنگ انرجی کیوں کرنا چاہیے اور آپ کا جو ہے کورس کرنا چاہیے من آئل لینا سر. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا پیغام ہے اور یہ ثواب بھی ہے. ہمارا جو پیغام ہے جو بھی بڑا ثواب ہے سر اور بہت بڑی نیکی ہے سر. اور جو بھی اسٹوڈنٹ سن رہی ہے ان کو چاہیے کہ ان کا یہ فرض بنتا ہے اگر کوئی درد دکھ میں ہے اور اس طرح سے آنے سے گاؤں میں گیا سب کو وہاں پر بھی اور جہاں پر بھی کسی کو پریشانی میں اور کچھ تکلیف میں دیکھتا ہوں سر اسی وقت سوئل کرتا ہوں اور وہ فوراً یا اس کو پاتا ہو جاتا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. کوئی بھی درد دکھ میں ہے تو ہمیں اس کے درد دکھ میں شریک ہونے چاہیے اور اس طرف ان کو لانے چاہیے اور ان کو بتانے چاہیے کہ اس حقیقت سے ان کو ان کے روشناس کروانی چاہیے. تو انشاءاللہ اس دفعہ میں 2 کو آ رہا ہوں, آپ کو بہت سے لوگ آپ کو تیار کریں گے انشاءاللہ, ہے نا؟ میں بہت تیار کروں گا کروں گا اور باقی دوسروں کو بھی سب کو دعوت دیتا ہوں اور سب کو دعوت دیتا ہوں میری آپ سب کو بنتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کریں گے اور ساری دنیا انشاءاللہ اس طرف ان کو ضرورت ہے. سچ میں ہے, حق میں ہے اور اخلاص کے ساتھ آپ مدد ہے لوگوں کی مدد. آپ کا میں نے لیکچر سنا اور وہ جو کلاسیں آپ کی اٹینڈ کی, اتنا رونا آیا, اتنا دکھ ہوا کہ آپ اتنا اخلاص کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ آپ عوام کی ہمارے پاکستان کی بہت بڑا فرمایا ہے سر. اور اتنے اخلاص میں روز ہو کے آپ کی دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ تندرستی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تاثیر ہم پر قائم فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی عوام سے توفیق سے اور ہمت سے اور اتنی طاقت سے آپ کا ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ وہ شانہ بشانہ ہو کے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرے سر. انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ہم یہ پوری انشاءاللہ یہ پوری معاشرے کو ہم انشاءاللہ بدل لیں گے. اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہیلنگ ہے سر, بہت پاورفل ہیلنگ ہے. آپ جس کو ہیل کرتے ہیں آپ فوراً ہی بتاتا ہے کہ مجھے ہمارا ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم چھوٹے نقطے سے بڑھ رہے اور بڑی انشاءاللہ بڑی طرف ہم جا رہے. اللہ نے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ بہت سے کامیابیوں کو حاصل کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے یاد کی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی انشاءاللہ ہم بالکل اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, میرے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہے اور ہمیشہ ایسے انرجیٹک پاورفل اسٹوڈنٹ یقین رکھنے والے اور اللہ نے ان کو کیا طاقت عطا کیے اور اللہ نے ان کے کیا مسائل حل کیے, بڑے مثبت طریقے سے میرے ساتھ ہے اور ہم مل کے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو سمدھا ہیلنگ ہے انشاءاللہ ہر گھر کے فرد تک ہمارا یہ فرض بنیں گے انشاءاللہ, ہم پہنچا دیں گے اور اس کے لیے کام کریں گے. تا اس وقت کام کریں گے جب تک ہم اس دنیا میں ہے انشاءاللہ, اس وقت تک ہم کام کرتے رہیں گے اس کے لیے. اور مزہ بھی آتے ہیں, اچھا بھی لگتا ہے, صحت بھی ہے, سکون بھی ہے, اخلاق بھی ہے, دین کے حوالے سے بھی اچھا ہے اور ثواب بھی ہے. تو ایسے کام کیوں نہ کیا جائیں, کیوں ایسے کام میں لوگوں کو ایسے کے ساتھ کیوں نہ دیا جائے. تو کسی کا اگر کوئی درد دکھ میں ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی, یا صرف افسوس کر رہے ہیں اور نا امیدی میں ان کو مبتلا کریں, تو اس سے بہتر کیا ہے, کیا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو طریقہ علاج ڈھونڈ کے کہیں نہ کہیں. تو چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس میں آ رہا ہوں انشاءاللہ کراچی, اسلام آباد اور لاہور میں, اور آپ نے چلڈرنس کو جتنے بھی بچے ہیں آپ نے تیار کرنی ہیں اور
انشاءاللہ ہم ان کو تربیت دیں گے. ضرور کال کریں چلڈرنس کے لیے. اب بالکل ہم نے بچوں کے لیے بہترین سے ایک سہولیات رکھی ہے اور بہترین سہولیات ہے بچوں کے لیے. انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں, اپنے بچوں کو لے آئیں اور دوسروں کو آگاہ کر لیں اس چیز کی کہ بچہ آپ کے صحیح پڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ تحریری اور اس کے لکھنے پڑھنے کا رفتار اور شوق بڑھ جائیں گے, میموری انشاءاللہ اسٹرانگ ہو جائیں گے اور بہت سی بہتریاں آئیں گے بچوں میں. اور بہت سی ٹیکنیک بتاؤں گا پی ایم ڈی ایل کے حوالے سے, دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز اینڈ ایچ ایم ایف کے اٹیونمنٹ اور سمدھا کے اٹیونمنٹ آپ کے بچے کے جسمانی نشوونما اور ذہنی نشوونما اور ان کی تعمیری شخصیت کے لیے بہت ضروری ہے. انشاءاللہ یہ کلاس مجھے امید ہے ضرور آپ لوگ اٹینڈ کریں گے. آپ اپنے بچوں کو انشاءاللہ لے آئیں گے اور چونکہ ٹائم نہیں ہے پروگرام کا, اور انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے صحت اور آپ کے بچوں کو اچھے تربیت عطا فرمائے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.